حکومت لرز رہی ہے، اور صرف لرز کس لیے رہی ہے کہ صرف اتنی خبریں آ رہی ہیں کہ جی کہ نواز شریف صاحب نے کوئی بریف کیس تیار کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ کوئی بڑا مطلب ہے آ رہے ہیں تو بقول رانا ثناءاللہ صاحب کے کہ حکومت کی ٹلیاں کھڑک گئی ہیں صرف نام سن کے کہ نواز شریف نے صرف ابھی واپس آنے کا نام لیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ اس وقت لندن میں ملاقاتوں کے سلسلے جاری ہیں، لوگ جا کے سفارشیں ڈال کے نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ایک اس وقت موجودہ حکومتی ایک آئینی عہدیدار نے ایک سفارشی پاکستان کا مایہ ناز انڈسٹریلسٹ یعنی ایک بڑا بزنس مین، وہ سفارشی پکڑا، اور ساتھ میں ایک سفارشی پڑا ایک پاکستان کے میڈیا ہاؤس کا مالک، یعنی کہ ایک صحافی، یعنی صحافی سے مراد یہ کہ میڈیا ہاؤس کا مالک، کسی ٹی وی چینل کا مالک۔ یہ دو بندے اس نے پکڑے اس آئینی عہدیدار نے، اور جناب وہ جا کے نواز شریف صاحب کے پاس ملاقات کے لیے لائن حاضر ہو گئے، اور نواز شریف صاحب نے ان کو 5-6 دن جو ہے وہ ٹائم ہی نہیں دیا، وقت نہیں دیا۔ وہ انڈسٹریلسٹ اور وہ صحافی، اور ٹیلی فون کر کے یہ تینوں جو حضرات ہیں، یعنی کہہ لیں کہ وہ جو آئینی عہدیدار ہیں پاکستان کے، وہ، اور ظاہر ہے جو پاکستان میں اس وقت پاکستان کا آئینی عہدیدار ہے وہ عمران خان صاحب کا ہی کچھ لگتا لندہ ہوگا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، کوئی انہی کی قرابت داری ہوگی۔ تو وہ یعنی اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہے تو پہندی سری ہو جانی ہے ان کے بقول کیا نام ہے جی، مرحوم خادم حسین رضوی صاحب کے، تو اس سے بچیں اور اپنا فیوچر سیکیور کریں۔ جس طرح پاکستان کے بڑے بڑے صحافی اس وقت اپنے ویلاگز کر کے، انٹرویوز کر کے اپنی بے گناہی ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے ضمیر جاگ گئے ہیں، پہلے وہ ضمیر سو گئے تھے، وہ تو ہمیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہے تھے، ہم نے پروپوگیٹ کیا، ہم نے ون سائیڈڈ سٹوریز چلائیں، اس طرح کر کے جو ہے وہ بہت سے لوگ پاکستان کے بڑے بڑے صحافی اپنی وضاحتیں دے رہے ہیں۔ وہ وضاحتیں صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ اس لیے نہیں کہ ان کے ضمیر جاگ گئے ہیں، نہیں، وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اگلی لائن سیٹ کر رہے ہیں یا معافی طلب کر رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہوا کا رخ بدل چکا ہے، اور آگے جو فیوچر ہے وہ نواز شریف کا ہے، جس کو تکا کرایا گیا تھا، جس کو کہہ لیں کہ زور زبردستی اقتدار کی راہداریوں سے یا اقتدار کی مسند سے اٹھا کے جناب باہر پھینک دیا گیا تھا، اور وہ پوچھتے پڑے تھے مجھے کیوں نکالا۔ تو اب وہ ان کا وقت بدل گیا ہے اور ان کا طوطی بول رہا ہے۔ تو میں یعنی آپ کو لندن کی یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ یہ جو 3 صاحب تھے، یہ جو اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے ایک صاحب نے 2 صاحبان کو پکڑا بطور سفارشی، اور وہ لندن چلے گئے، تو فون کر رہے ہیں لیکن وہ رابطے نہیں ہو رہے، یا کم از کم ٹائم نہیں مل رہا۔ تو یہ لندن کی مضافات میں یہ جو آئینی عہدیدار ہیں ان کا گھر ہے، تو یہ وہاں پر موجود مطلب وہاں پر رہے اور انتظار کرتے رہے کہ کسی طریقے سے ہمیں جناب شرف بازیابی ملے۔ تو اور پھر ملے بھی اس طرح کا کہ مطلب وہ چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری ابھی تک تو ہے نا، تو وہ بات لیک نہیں ہونی چاہیے۔ تو صحافی باہر جس طرح کھڑے رہتے ہیں، وہاں پر تو میلہ لگا ہوا ہے لندن میں۔ نواز شریف صاحب جس دفتر کے میں بیٹھتے ہیں یا جس گھر میں وہ رہتے ہیں، ایون فیلڈز والے گھر میں، تو یا حسین نواز صاحب کا جو دفتر ہے، وہاں پر باقاعدہ میلہ لگا ہوتا ہے۔ تو ہر آنے جانے والا جو ہوتا ہے وہ کیمروں کی زد میں ہوتا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی نظر بچا کے گزر جائے یا آنکھ بچا کے چلا جائے یا چوری چھپے ملاقات کر لے۔ تو وہ ملاقات یقیناً کہیں اور پہ ہوئی ہوگی۔ 3 4 5 دن تو وہ فون نہیں اٹھایا گیا، رابطہ ہوا بھی تو انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ کو بتائیں گے، ابھی انتظار کریں۔ تو وہاں پر ایک اور ملک کی اعلیٰ شخصیت موجود تھی، اور انہوں نے ان شخصیات کو دیکھ لیا، اور پھر ان کو انہوں نے میسج کیا لندن کی ایک سم سے، یعنی ان نون نمبر سے، کہ جی کو ملاقات ہو گئی، سنیا ٹائم نہیں مل رہا۔ تو اب یہ اتنے ترٹھے آپ سمجھتے سہمے اور ڈرے ہوئے تھے یہ تینوں افراد کہ یار باقی وہ صحافی کا تو خیر کیا، وہ تو مطلب اس کا تو نہ اس طرح کا فیوچر ہے، نہ اس طرح کی اس کے سٹیکس ہیں کہ اگر ان کی ملاقات کا کسی کو پتہ چل جائے تو وہ ان کا کوئی فیوچر جو ہے وہ ڈارک ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے، ان کا بھی نہیں۔ اور یہاں انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے تاب میں آ سکتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو وہ انڈسٹریلسٹ کا بھی نام نہیں بتاؤں گا، کیونکہ لحاظ کرنا چاہیے لوگوں کا، اور اس صحافی کا بھی نام نہیں بتاؤں گا، یا اس میڈیا ہاؤس والے کا بھی نام نہیں بتاؤں گا جو سفارشی بن کے گئے تھے۔ ہاں البتہ وہ جو ہے
کیا اس کو کہتے ہیں آئینی عہدیدار، اس کا نام میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. تو وہ جو ایک حکومت ایک اور ریاستی شخصیت وہاں پر موجود تھی، وہ انہوں نے لندن کی سم لے کے ان کو میسج کرنے شروع کیے. تو وہ ریاستی شخصیت یا وہ عہدیدار جو تھے وہ سمجھ رہے تھے یا وہ توقع یہ کر رہے تھے کہ 3 رسپانس ہو سکتے ہیں. پہلا یہ کہ فوراً سوال کا پوچھا جائے آگے سے پائن آپ کون ہیں. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ جی کہ مطلب فون کر لیں، کال بیک کر لیں. تیسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب ہلکے پھلکے انداز میں کہ بے تکلفی والی کوئی شو کریں، اس طرح کی کوئی چیز سوال و جواب کریں اس طرح کر کے. لیکن تینوں نہیں ہوئے. انہوں نے وہ ریڈ کر لیے، یعنی کہ وہ اگر وہ واٹس ایپ کے اوپر یہ میسج کیے تھے کہ پتہ چل گیا بلو ٹکس ہو گئے کہ پائن نے میسج پڑھ لیا ہے لیکن جواب نہیں دیا انہوں نے. اچھا، تو پھر وہ ان کے وہ کال کے وہ بھی چونکہ ریاستی شخصیت تھے اور ان کو یہ سارے داؤ پیچ کھیلنے آتے ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی کہ میں نے پھر سو لگائی کہ یہ چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے. اور پھر ان کے بقول کی یہ ملاقات ہو گئی، اور ملاقات میں کیا طے ہوا ہے کیا نہیں، اب یہ ساری جو ہے وہ ازمپشنز ہیں. کہ ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ جی کہ وہ چونکہ عمران خان صاحب کے قریبی رفقا کار میں سے ایک ہیں، اور وہ کوئی تگڑم کر سکتے ہیں کہ جی کہ جس طرح ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب گئے تھے اور ان کے پاس 20-22 لوگوں کی ایک لسٹ تھی جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، اراکین قومی اسمبلی، اور وہ اپنی کہہ لیں کہ وفاداریاں بدلنے کے لیے تیار ہیں، یہی بنتا ہے. اور صرف شرط ان کی یہ ہے کہ ہمیں یہ، ویسے مجھے مسلم لیگ نون کے ایک بڑے عہدیدار نے یہ والی بات بتائی کہ جی کہ پہلے تو یہ تھا کہ ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے عمران خان صاحب کے خلاف، فلور کراس کر لیں گے، لیکن وہ فلور کراسنگ کا جو ڈیفیکشن کلاز لگے گی تو اس کے بعد آپ مہربانی کریں کہ ہمیں نون لیگ کا جو ٹکٹ ہے وہ اگلے انتخابات میں وہ عنایت کر دیں، وعدہ کر لیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ شرط بھی انہوں نے ختم کر دی ہے. انہوں نے کہا جی کہ جان چھڑاؤ، ہمیں ٹکٹ دیتے ہیں، بسم اللہ نہیں دیتے تو کوئی پابندی نہیں ہے، نہ دیں بے شک. تو کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، خواجہ آصف صاحب نے بڑا کھل کے کہا تھا کہ ٹکٹ دینا یہ کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ کتنا زور ہے کسی میں اور کتنا نہیں ہے. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جی کہ اگر ہمارے کہہ لیں کہ وہ الیکٹیبلز چونکہ وہ ہیں زیادہ تر، تو دم خم ہوا تو آپ ٹکٹ دے دیجیے گا، نہیں تو نہ دیجیے گا، کوئی گل نہیں. تو اپنے زوروں پر وہ کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ رہے، عمران خان صاحب کے خلاف ساتھ رہے، تو ہمیں جو ہے وہ ہماری جو پرسنل پالیٹکس ہے، خاندانی جو سیاست ہے، یا کہہ لیں نا وہ ایک روایتی سیاست ہوتی ہے، ایک روایتی سیٹ ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ اسی حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں اور ہر بار لڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں نے ہمیں ووٹ ویسے بھی نہیں دینے، پرسنل کیپیسٹی میں بھی، پارٹی کو تو آپ چھوڑ دیں، تو اس لیے وہ کر رہے ہیں. تو ایک ازمپشن یہ بنتی ہے کہ وہ ان کے پاس بھی کوئی اس طرح کی کوئی اسکیم ہو کہ سر میں انج کر سکنا. لیکن اگر یہ ہوتی، میرا اب یہ میں تھوڑا سا اگر اس پہ سوچوں تو پھر نواز شریف صاحب تو بسم اللہ فوراً کہتے ہیں. نواز شریف نے پورے پار جو کہتے ہیں نا پورے بھرم کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کر رہے ہیں اس وقت، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا جیسچر نہیں دے رہے کہ مجھے بڑی جناب وہ زور کی حکومت جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، میں نے حکومت میں جانا ہے، یہ وہ ان کو کوئی اس طرح کا سین نہیں ہے. نہ وہ کسی ریاستی عہدیدار کو اس طرح کا جیسچر دے رہے ہیں کہ میں بس گیا، میں نے حکومت نہ دیتی میں تو فارغ. نو، پوری جو کہتے ہیں نا پورے وقار اور پورے بھرم کے ساتھ وہ، کیونکہ وہ ان کو نظر آ چکا ہے کہ یار کہ اگلی پارٹی کے چھولے بک چکے ہیں. ایک جس کو کہتے ہیں نا منجے ہوئے سیاستدان کی طرح، کہ جس کو پتہ ہو کہ اس کے مد مقابل کے سارے چھولے بھی بک چکے ہوئے ہیں اور اس کے سارے داؤ جو ہیں اور اس کے سارے نشانے خطا ہو چکے ہیں، سارے داؤ جس کو کہتے ہیں نا خالی جا چکے ہیں. تو لہٰذا وہ پورے اپنی شرائط کے اوپر پورے بھرم کے ساتھ اور پورے وقار کے ساتھ اور پورے وہ نا لیے دیے طریقے کے ساتھ وہ بیہیو بھی کر رہے ہیں اور پوری رکھ رکھاؤ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو انہوں نے وہ لفٹ زیادہ نہیں کرائی، بلکہ ایک اور اطلاع ہے کہ ایک کسی اور جو ہے وہ ایک ریاستی شخصیت کے ایک کہہ لیں کہ فیملی کا ایک کوئی فرد وہ بھی گیا ہے لندن، اور جا کے جو معاملات آگے بڑھے ہیں وہ پھر انہوں نے جا کے وہ جو ہوتا ہے نا کہ میاں صاحب بس یہ ہے جو آپ کہتے ہیں ہم وہ کر دیتے ہیں، جو غصے والی کڑی گل ہے. تو بس آپ نے یہ ایک مہربانی کرنی ہے کہ آپ نے کسی قسم کی جو قانونی چارہ جوئی ہے اقتدار میں آ کر،
یا آپ کی پارٹی نے آ کر وہ والا کام نہیں کرنا جو آپ نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کیا تھا. تو اس کا ہی شہباز شریف صاحب وہ جو ہیں وہ بارہا گارنٹی دے چکے ہیں, لاہور میں ملاقات ہو چکی ہے, اور ایک شادی کے اوپر وہی جو صحافی جو میں نے پچھلی ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو کہہ رہا تھا کہ اصل میں تو اس ملک میں جو ہوتی ہے حکومت وہ ہوتی ہے جن کی ہوتی ہے انہیں کی ہوتی ہے, ان کے بقول, اگین میں ان کا نام نہیں لے سکتا, ان کے بقول وہ مجھے یہ بات بتا رہے تھے کہ لاہور ملاقات تو یہ مجھے پتہ ہے, وہ مطلب وہ ملاقات وہ جو سہولت کاروں میں وہ بھی شامل تھے, یہ کلیم ہے ان کا. تو بہرحال نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان سے جو, اب میں اینڈ پہ آپ کو بتا دوں کیونکہ میرا ویسے دل کر رہا تھا کہ نہ بتاؤں, ایک بندے نے اپنا بھرم رکھنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر وہ لگے گا کہ میں یہ کوئی جھوٹ آپ کو چتا لی ہے, بھی کوئی ہوائی باتیں سنا رہا ہوں کیونکہ میں کسی کا بھی نام شیئر کر رہا تھا آپ کے ساتھ. یہ گورنر پنجاب ہے, گورنر پنجاب ہیں جو ایک اپنے سفارشی کے طور پر ایک میڈیا ہاؤس کے مالک کو لے کے گئے اور ایک جو کہہ لیں کہ ایک انڈسٹریلسٹ کو لے کے گئے. اب میں چونکہ گورنر پنجاب جو ہیں فیصل آباد کی ارائیں برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ارائیں بہت کھیلتے ہیں, یہ ان کی فطرت ثانیہ ہے کہ وہ برادری ازم کے اوپر بڑا یقین رکھتے ہیں, اور بلکہ ایک سیاستدان ہے وہ جا کے ان سے ملتے ہیں تو وہ کوئی برادری کا بندہ گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں سر گنڈا ہے, تو وہ بسم اللہ پر پھر وہ یوں بائیں پہ لا لیتے ہیں اپنی. تو جب میں یہ ذکر کروں کہ وہ ایک سفارشی کو ساتھ لے کے گئے تھے گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب, اور چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ برادری ازم پر بڑا یقین رکھتے ہیں, تو پھر سیدھا شک آپ کا ایک میڈیا ہاؤس کا مالک جو ارائیں ہے, ارائیں برادری سے تعلق رکھتا ہے, ان کا نام ہے میاں عامر. میاں عامر صاحب نہیں ہے, وہ کوئی اور ہے. تو بس میں نے اتنا ہی بتانا تھا آپ کو کہ اگر کہ کون سے میڈیا ہاؤس کا مالک جو ہے وہ انہی دنوں پاکستان سے غیر حاضر تھا جن دنوں میں گورنر پنجاب غیر حاضر تھے پاکستان سے. تو یہ تو ایک ہوگی کہانی یہ, اور پھر دوسری یہ کہ وہ جو میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں ان کا ایک اور فیملی کے ساتھ بھی بہت اچھا ان کا ریلیشن ہے, پولیٹیکل فیملی کا, اور وہ اتحادی ہیں عمران خان صاحب کے. تو ایک خیال میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو فون شون میاں صاحب نے اوپر نیچے ایک دوسرے کو کیے ہیں کچھ اتحادیوں کو, تو وہ بھی کوئی پیغام رسانی والا کام ہو سکتا ہے. لیکن میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ خالصتاً گورنر پنجاب صاحب جو ہیں وہ سفارشی بنا کر لے کے گئے تھے ان کو. تو بہرحال یہ ہو سکتی ہیں چیزیں. ایک ازمپشن یہ بھی ہے کہ وہ جہانگیر ترین والا جو فارمولہ ہے وہ بھی وہ جا کے کہیں کہ جی کہ جہانگیر ترین بھی تیار بیٹھا ہے, تو یہ ہے وہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن معاملہ میں آپ کو وہ اس کو اب آپ جو بھی کہیں بات کو, لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو کہہ لیں کہ لندن میں پورا ماحول تیار ہے, اور حکومتی عہدیدار بھی کچھ جا کے ان کو حکومتی میں نہیں ریاستی پرسنالٹیز اور ان کے جو عزیز و اقارب ہیں, اور یا کہہ لیں کہ ان کے جو کیا اس کو کہنا چاہیے درمیانی واسطے والے لوگ ملے تھے پہلے. اب ایک اور خبر آ رہی ہے, وہ میں اینڈ پہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے ابھی اس پر کام کرنا ہے, میں آپ کو صرف ہنٹ دے دیتا ہوں. وہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ کچھ رشتہ داروں کی مداخلت کے بعد نواز شریف صاحب نے جب یعنی کچھ لوگوں کے رشتہ دار جب نواز شریف سے ملے تو نواز شریف صاحب نے اوکے کا جب کیا کہ اوکے چلیں ٹھیک ہے کرتے ہیں بات چلتے ہیں, تو پھر ایک ہاٹ لائن قائم ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.